تو نفس میں ہر طرح کی تمنائیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر نیک تمناؤں کو غالب کرے اور اچھا انسان بن جائے. تو تزکیہ کہتے ہیں پاک ہونا، پاکیزہ ہونا، ستھرا ہونا. دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تصفیہ اور ایک ہے تزکیہ. تصفیہ صفا سے نکلا ہے، صاف کرنا. تزکیہ کا مطلب ستھرا کرنا. دونوں میں ڈفرنس کیا ہوا کہ فرض کیجئے ونڈو گلاس ڈرٹی ہے، اب آپ اس کے اوپر ایک کپڑا اگر پھیر دیتے ہیں تو وہ کلین ہو گیا. اس کو تصفیہ کہتے ہیں. کیوں کہ وہ جو ڈسٹ لیئر اس کے اوپر بنی ہوئی تھی وہ اوپر تھی، اس نے پینیٹریٹ اندر نہیں کیا تھا. تو بس کپڑے کے ساتھ جب اس کو وائپ کیا تو وہ ساری لیئر ختم ہو گئی، شیشہ صاف ہو گیا. اس کو تصفیہ کہتے ہیں. لیکن اگر کسی کپڑے کے اندر میل آ گئی، وہ ڈرٹی گندا ہو گیا، اب کپڑا پھیرنے سے کام نہیں چلے گا، نہ ہاتھ پھیرنے سے کام چلے گا. اس کا ایک پروسیس ہے. پانی میں ڈالیں، صابن لگائیں، اسے نچوڑیں، 2-4 مرتبہ یہ عمل کریں، اس کے اندر کی میل نکل جائے گی. اس پورے پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کپڑے کو ستھرا کیا. کیوں کہ اب ڈسٹ جو تھی وہ کپڑے کے اندر پینیٹریٹ کر چکی تھی، وہ اس کا حصہ بن چکی تھی. اس کو نکالنے کے لیے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑا. اس لیے دل کا تصفیہ ہوتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ کہ گناہوں کی ظلمت انسان کے دل پر آتی ہے، وہ دل کے اندر نہیں جاتی، وہ دل کے اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کیوں نہیں؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا. اور سب جانتے ہیں کہ رسٹ جو ہوتا ہے وہ سٹیل کے اوپر ہوتا ہے، سٹیل کے اندر نہیں ہوا کرتا. اسی لیے جب رسٹ ریموور کو اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ختم ہو کے سٹیل پہ چمکنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دو لفظ ہیں. تصفیہ کا لفظ قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تزکیہ کا لفظ نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نفس کو آلائشوں سے پاک کرنا، ستھرا کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ اس کے ساتھ فلاح کو نفی کیا گیا. قرآن مجید میں 3 کام ہیں جن کے ساتھ فلاح کا کنیکشن جوڑا گیا. سب سے پہلے توبہ. ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب فلاح کا تذکرہ توبہ کے ساتھ. اور دوسری جگہ تزکیہ کے ساتھ فلاح کا تذکرہ قد افلح من تزکا. اور تیسرا نماز کے ساتھ فلاح کا تذکرہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو یہ 3 کے ساتھ کنیکشن ہے. تو معنی کیا بنا؟ مفسرین نے لکھا کہ ان تینوں کے درمیان ایک آرڈر ہے. انسان توبہ کرتا ہے سب سے پہلے، یہ فلاح حاصل کرنے کا پہلا زینہ. پھر اس کے بعد اپنے من کی گندگیوں کو صاف کرتا ہے، یہ فلاح حاصل کرنے کا دوسرا زینہ. اب جا کر اس کو وہ نماز نصیب ہوتی ہے کہ جس نماز میں اس کو اللہ رب العزت کی حضوری نصیب ہوتی ہے، ایسی نماز پر اللہ رب العزت اس کو فلاح عطا فرماتے ہیں. تو جو انسان فلاح حاصل کرنا چاہے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے گناہوں سے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ ایسی محنت کرے کہ من کے اندر کی گندگیاں صاف ہو جائیں. اب اس کو ایسی نماز نصیب ہوگی کہ جس نماز کے اندر یکسوئی ہوگی، حضوری ہوگی، جس نماز کے اندر وہ کیفیت ہوگی ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت 2 سال ہو گئے متواتر میں ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ 2 رکعت بغیر دنیا کے خیالات کے پڑھوں. ہر دن میں ٹرائی کرتا ہوں اور صدق کے دل کے ساتھ ٹرائی کرتا ہوں، پورے 2 سال میں ایک دن 2 رکعت نصیب نہ ہوئی.
تو یہ اتنا مشکل ٹارگیٹ ہے کہ 2 سال ایک بندہ کنٹینیوسلی اس کے لیے اسٹرگل کرتا رہا کہ میں صرف 2 رکعت بغیر دنیا کے خیال کے پڑھوں، نہیں پڑھ سکا۔ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی رہبر، عالم، مرشد سے کچھ پتہ کر لیتے تو آپ کو 2 سال کا اتنا بڑا مجاہدہ نہ اٹھانا پڑتا۔ ایک ترتیب ہے، سب سے پہلے توبہ، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد مقام احسان۔ اگر آپ اس ترتیب کو بدلنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کیفیتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی یہ تمنا اپنی جگہ سے میں 2 رکعت ایسے پڑھوں، کیا آپ نے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لی؟ کیسے کر لی؟ تو جب ابھی توبہ کے سٹیپ پہ ہی آپ نہیں پورے اترے تو آپ حضوری کی نماز کیسے اللہ سے مانگتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ پہلا سٹیپ اٹھایا نہیں اور 3rd سٹیپ پہ آپ جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو فلاح کلی ملتی ہے اس بندے کو جو سچی توبہ کرے، پھر اپنے من کی گندگیوں کو صاف کرے، پھر ایسی عبادت کرے کہ جس عبادت کے اندر فقط حاضری نہیں، حضوری نصیب ہو۔ آج تو نمازوں میں ہماری حاضری ہوتی ہے نا، کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت، جس عبادت کو ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، حدیث پاک کا مفہوم، ایسی عبادت مطلوب ہے۔ تو اس لیے فلاح حاصل کرنے کی تمنا ہر انسان کے دل میں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے فلاح ملے۔ اب اس فلاح کے لیے ہم تزکیہ کیسے حاصل کریں، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ ہم اپنے آپ کو ستھرا کیسے کریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ نبی الاسلام جو تشریف لائے نا، تو آپ کے آنے کے آبجیکٹیوز جو قرآن پاک میں ایکسپلین کیے گئے، ان 4 آبجیکٹیوز میں سے ایک یہ ہے وہ یزکیہم، کہ آپ ان انسانوں کو ستھرا فرمائیں گے۔ یہ ان آبجیکٹیوز میں سے ایک میجر آبجیکٹیو ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت فرمائیں گے، ویزکیہم، اور آپ ان کو ستھرا کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، اب عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ بنا دیا، معلم کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی دعا کی وجہ سے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے طور پر دنیا میں آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے دعا مانگی تھی نا، اس میں انہوں نے بھی 4 ہی آبجیکٹو پیش کیے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے آنے کے وجہ بتائی تو وہی 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمائی، مگر ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرما دی۔ تزکیہ کا لفظ ان کی دعا میں 4 نمبر پر تھا، اب جب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تو اس میں تزکیہ کا لفظ 2 نمبر پہ۔ یہ جو چینج ان آرڈر ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے، یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ریئلٹی ہے۔ قرآن مجید اس قدر عجیب اور عظیم کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جہاں استعمال ہوا وہ ڈائمنڈ اور پرل کی طرح ہے، جس کو لٹھی کر دیا گیا ہو اور جوڑ دیا گیا ہو۔ ہر لفظ بامانی، کوئی آگے استعمال ہوا، کوئی پیچھے استعمال ہوا، اس کی بھی ریزن ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کے لفظ کو 4تھی جگہ سے اٹھا کے 2ری جگہ پر ڈال دیا۔ اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ قرآن مجید کی عظمت آپ کے سامنے کھلے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کی پیدائش کے بارے میں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم اس انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا نا، سمیع کا لفظ پہلے، بصیر کا لفظ بعد میں،
یعنی ہم نے اس کو سماعت عطا کی اور ہم نے اس کو بصارت عطا کی. اب اس کے پیچھے ایک عجیب سائنٹیفک ریزن ہے. ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے, بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کی باڈی میں بنتا ہے وہ اس کے ایئرز ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کی آنکھیں بنتی ہیں. کیوں؟ ریزن اس کی یہ کہ یہ جو کانوں کے اندر کینال ہوتی ہے نا, اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے اور اس لیکوڈ کے ذریعے انسان اپنے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے, سر کے بیلنس کو. اب مجھے جو اپنا سر میں نے سیدھا رکھا ہوا ہے, کیوں؟ میں اپنے سر کو دیکھ تو نہیں رہا کہ یہ رائٹ اینگل پہ ہے یا نہیں ہے. وہ جو کینال کے اندر لیکوڈ ہے وہ بیلنس ہوتا ہے اور اس کا سگنل دماغ کو جاتا ہے اور دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا سر بالکل اسٹریٹ ہے. تو آنکھیں بند ہو یا کھلی ہو, دماغ سر کے بیلنس کو ٹھیک رکھتا ہے. کیونکہ باڈی کا بیلنس کو ٹھیک رکھنا تھا, اس لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کے کانوں کو بنایا, اس کے بعد اس کی آنکھوں کے آرگن کو بنایا. اب بتائیے 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, کس کو کیا پتا کہ آنکھیں پہلے بن رہی ہیں یا اس کے کان پہلے بن رہے ہیں؟ اللہ رب العزت اس وقت فرماتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اسے سمیع بنا دیا اور ہم نے اسے بصیر بنا دیا. ہم نے اسے سمیع بنا دیا اور ہم نے اسے بصیر بنا دیا. پہلے اسے سماعت عطا کی, پھر اسے بصارت عطا کی. تو دیکھو ان دونوں کے یہ جو آرڈر ہے اس کا بھی ایک ریزن ہے اس کی بھی. اچھا اور دیکھیے, جب انسان ایک مکان بناتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے اور پھر آخر پہ اس پر چھت ڈالتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات یونیورس کی برتھ کا, تخلیق کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا تو اللہ نے زمین کا تذکرہ پہلے کیا. خلق الارض فی یومین, زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى الی السماء, پھر اللہ عرش کی طرح آسمان کی طرف متوجہ ہوا. تو یعنی بنیادوں کا تذکرہ پہلے اور چھت کا تذکرہ بعد میں. لیکن جب انسان کسی مکان کو گراتا ہے تو اس وقت ترتیب ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو لیمنرز ہوتے ہیں نا, الیکٹریکل کی فٹنگز ہوتی ہیں, ان کو اتارتا ہے کہ جس کو مکان کو گرانا ہے فانوس اتار دیجیے. جب فانوس وغیرہ اتر جاتے ہیں تب پہلے چھت گرائی جاتی ہے, پھر دیواروں کو گراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کائنات کو توڑنے کا تذکرہ کیا روز محشر, وہاں سب سے پہلے آسمان کے اوپر جو چاند, سورج اور ستارے ہیں ان کے توڑنے کا. اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت. دیکھا یہ لیمینرز اتارے جا رہے ہیں, فٹنگز اتاری جا رہی ہیں. جب یہ فٹنگز اتر گئی تو اب چھت کی باری آئی. فرمایا اذا السماء انشقت, آسمان کو پھاڑ دیا. اب جب پھاڑ دیا تو پھر زمین کی باری آئی. واذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت. حیرت انگیز بات ہے کہ جس طرح کنسٹرکشن کی جاتی ہے بلڈنگ کی, جب زمین کے بنانے کا تذکرہ کیا زمین و آسمان کا تو وہ آرڈر فالو کیا, اور جس طرح توڑا جاتا ہے جب توڑنے کا تذکرہ آیا تو اس آرڈر کو ایکسپلین کیا گیا. کیوں؟ یہ خالق کائنات کا کلام, اس کو پتا ہے. تو ایک ایک لفظ جہاں استعمال ہوا اس کی ریزن ہے. ایک مثال آپ سنیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں انہوں نے خواب دیکھا کہ میں انی رأیت 11 کوكبا, 11 ستارے, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند, رأیتهم لي ساجدین, میں نے دیکھا وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے نا تو اس آیت کے اندر پہلے ستاروں کا تذکرہ, پھر سورج کا تذکرہ اور پھر چاند کا تذکرہ, تو اس کو کوئی آرڈر صحیح نظر نہیں آتا ظاہر میں کہ اگر چھوٹے سے بڑے کی بات کرنی تھی ستاروں کا تذکرہ ہوتا, پھر چاند کا ہوتا, پھر اس کے بعد سورج کا ہوتا, اور بڑے سے چھوٹے کی کرنی تھی تو پہلے سورج کا کرتے, پھر چاند کا کرتے, پھر ستاروں کا کرتے. قرآنی ترتیب ڈفرینٹ ہے. کیا؟ پہلے ستاروں کا تذکرہ,
پھر اس کے بعد چاند کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد سورج کا تذکرہ۔ لیکن اس کے اندر بھی ایک ریزننگ ہے، اور وہ کیا کہ اس خواب کے اندر انہوں نے جو دیکھا تو اس خواب کی ایک حقیقت تھی، اور وہ کیا تھی کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے، اور سورج سے مراد ان کے والد تھے، اور چاند سے مراد ان کی والدہ تھی۔ لہذا یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے تو پھر ان سے جو سب سے پہلے ملے وہ کون تھے؟ 11 کوكبا، بھائی ملتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر کون آ کر ملے؟ والد آ کر ملے، اور تیسرے نمبر پر پھر کون آئی؟ والدہ سب سے آخر پہ آئی۔ اور اس میں بھی یہ مزہ تھا کہ جب ان کے سامنے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے بھائیوں نے سجدہ کیا، پھر ان کے بعد والد نے سجدہ کیا، تیسرے نمبر پر پھر ان کی والدہ نے سجدہ کیا۔ تو دیکھو کئی سالوں کے بعد سجدہ ہونا ہے، لیکن خواب میں جو ترتیب ہے اس کے اندر بھی ایک ریزننگ ہے۔ تو جب قرآن کا طالب علم دیکھتا ہے نا کہ ایک ایک لفظ جہاں فٹ ہے، یوں لگتا ہے نگینے کو جڑ دیا گیا ہے۔ اب اس تناظر میں آپ سوچئے کہ تزکیہ کے لفظ کو جو چوتھی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈال دیا تو اس کا بھی تو کوئی سگنیفیکینس ہے۔ یہ اس کی امپورٹنس کی دلیل ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے، اپنے من کو صاف کرنا، اندر کی علائشوں، اندر کی گندگیوں کو دور کرنا، یہ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ ایمفیسس اس پر پلیس کرنے کے لیے اس کے آرڈر کو چینج کر دیا تاکہ پتہ رہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اب یہ جو تزکیہ ہے یہ ہم میں سے ہر بندے پر ضروری، ہر بندے پر ضروری۔ جیسے ہمارے فرض منصبی ہوتے ہیں تو تزکیہ کا حاصل کرنا ہر بندے کا فرض منصبی ہے۔ انسان کے اندر بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریوں کو تو ہم سب جانتے ہیں، اس کو تو ڈائبٹیز ہے جی، اس کو ہائی کولیسٹرول پرابلم ہے جی، اس کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے جی، اس کو کڈنی پرابلم ہے جی، یہ اس کی فزیکل ڈیزیز ہیں۔ کچھ اسپرچل ڈیزیز ہوتی ہیں، مثلا ایک انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، یہ سب کی سب اس کی باطنی بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو بیماریوں سے تعبیر فرمایا، فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہیں، فزادہم اللہ مرضا۔ اے نبی الاسلام کی بیویوں، تم پردہ کیا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو طمع کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کسی کے دل کے اندر خواہش اٹھتی ہے، یہ دل کے مرض کی علامت ہوتی ہے، نگاہ ناپاک ہوتی ہے، اندر مرض ہے، اندر روگ ہے۔ اس روگ کی وجہ سے انسان غیر محرم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے شکاری کتا کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اندر کی بیماری۔ اب ان بیماریوں کو دور کر دینا اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اب یہ بیماریاں کیسے دور ہو؟ اس کے لیے معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے کوئی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بیماری کی ڈیٹیلز پڑھ کے پریسکرپشن خود کروں، نہ 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 نہ۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دیکھا وہ بھی دوسروں سے ریکمنڈیشن لے لیتا ہے، کہتے ہیں جی اپنی بیماری کو بندہ خود نہیں علاج کر سکتا، دوسرے سے علاج کروانا اچھا ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کی اوپینین دی۔ اسی طرح انسان اگر اپنی بیماریوں کا علاج کرنا چاہے تو وہ خود علاج نہیں کر سکتا، کسی مربی کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں جسمانی بیماریوں کے طبیب ہوتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں روحانی بیماریوں کے بھی طبیب ہوتے ہیں۔ ان روحانی بیماریوں کے جو طبیب ہوتے ہیں ان کو مشائخ کہتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے خود کسی اللہ والے کی صحبت میں وقت گزارا اور اس فن کو سیکھا، کیونکہ فن استاد کے بغیر نہیں سی۔ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میڈیکل نالج سارا کا سارا کتابوں میں موجود ہے، تو اب یونیورسٹی میں استادوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے نہیں میاں تمہیں استادوں سے کورس کرنا پڑے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی سے کورس کر بھی لیں، آپ کو پیشنٹ کو کوئی نہیں ہاتھ لگانے دے گا، کہیں گے نہیں ہاؤس جاب کرو،
ہاؤس جاب کا کیا مطلب؟ تجربہ کار ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کچھ وقت گزار کے دیکھو، تب اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اب یہ مریضوں کو چیک کر سکتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے پہلے استادوں سے علم حاصل کرنا ضروری، پھر استادوں کے زیر سایہ کام کرنا ضروری، اس کے بعد پھر اس کو موقع دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کا، اسی طرح ہمارے مشائخ کا بھی معاملہ کہ وہ انسان کو پہلے دین کا علم سکھاتے ہیں، پھر اپنی صحبت میں رکھ کر اس بندے کا پرکھ کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر اتنی استعداد، اتنی قابلیت پیدا ہو چکی ہے کہ اب یہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، پھر اس کو انڈورس کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ آج کے بعد لوگوں کو اللہ اللہ سکھا سکتا ہے۔ ایسے حضرات سے پھر باطن کا علاج کروانا پڑتا ہے، اور یہ حضرات جو باطن کا علاج کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کوئی اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں، یعنی دنڈ بیٹھ کے نکلواتے ہیں؟ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ یہ حضرات ذکر کے ذریعے سے ان بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں۔ کسی کو کوئی ذکر بتایا، کسی کو کوئی ذکر بتایا، ہر بندے کی بیماری کے مناسب اس کو ذکر بتاتے ہیں، اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ لہذا تزکیہ نفس حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ کہ انسان دنیا کے اندر کسی ایسے دلوں کے طبیب کی خدمت میں بیٹھے، اپنے دل کے روگ کھولے، پرسکرپشن لے اور اس دوائی کو استعمال کرے، اور دوائیوں کو استعمال کر کے ایک ایسے مقام پہ آئے کہ جہاں اندر کی گندگیاں صاف ہو جائیں۔ اور یہ طریقہ سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے یہ طریقہ۔ اور اگر انسان نے یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو پھر ایک آپشن اور بھی ہے، اور وہ آپشن کیا ہے کہ اگر اس آدمی کو دنیا میں موت آ گئی اور یہ کلمہ گو تھا مگر باطن میں مرض تھی، باطن میں بیماریاں تھیں، اب اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت پھر آخرت میں اس کا تزکیہ کریں گے۔ وہ کیسے؟ کہ یہ انسان جب قبر کے اندر جائے گا نا تو قبر میں جاتے ہی اس کا تزکیہ شروع ہو جائے گا کہ یہ دنیا میں تو اپنا تزکیہ کر کے آیا نہیں ہے کلمہ گو، اور کلمہ گو کو تو جانا ہے جنت میں، اور جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن ہے کہ انسان تزکیہ یافتہ ہو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور جنت بدلہ ہے اس بندے کے لیے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ تو یہ کنڈیشن ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں انٹر ہو نہیں سکتا۔ یہ قانون قدرت ہے، دنیا میں نہیں دیکھتے۔ آپ حج اور عمرے کے لیے ویزا لینے جائیں، سعودی ایمبیسی والے موٹے موٹے لفظ لکھ کر بتائیں گے کہ جناب جانے سے پہلے کولرا اور میننجائٹس کے ٹیکے لگوائیے ورنہ آپ کو وہاں سے واپس کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کنڈیشن ہے ان کی کہ اس بیماری والا بندہ ہمارے ملک میں نہیں انٹر ہو سکتا، اور لوگوں کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں سلیکٹ ہوئے ایمریٹس میں انجینئر کے طور پہ، بہت قابل آدمی، بہت قابل آدمی، اللہ کی شان کے جب سب ہر چیز طے ہو گئی، سینکڑوں اپلیکینٹس میں سے اس کو انہوں نے چنا اور ہیرے بندے کو چنا، تو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کرو۔ جب میڈیکل رپورٹ پیش کی تو اس کا ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہوا۔ جیسے ہی ہیپیٹائٹس سی کا پتہ چلا ان کے ڈاکٹر نے اس بندے کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے مجھے فون کیا، بڑا اس وقت دکھی تھا کہ دیکھو ایک بیماری کا پتہ چلا، ایک اتنی اچھی آپشن ہاتھوں سے ضائع ہوئی۔ تو اس وقت اس نے تو جو کہا تو کہا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اے اللہ، ان کو آپ نے دنیا کے ملک کا اختیار دیا ہے اور یہ دنیا کے بادشاہ فیصلہ کر چکے ہیں ہمارے ملک میں وہ آ سکتا ہے جو ایسی کرونک ڈیزیز سے پاک ہو، تو آپ تو کائنات کے مالک ہیں۔ آپ کا یہ فیصلہ اب سمجھ میں آیا کہ جنت پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، قانون قدرت ہے، وہاں وہ داخل ہو سکے گا جو باطن کی کرونک ڈیزیز سے پاک ہو کر رہے گا۔
تو تزکیہ لازم ہے. دل کے کانوں سے سن لیجئے، اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اب اس کے حاصل کرنے کے دو راؤٹ ہیں. ایک راؤٹ تو یہ کہ دنیا کے اندر انسان اپنی خوشی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑے، اس کی ہدایات کے مطابق شریعت و سنت والی زندگی کو اختیار کرے، حتیٰ کہ دل کی بیماریاں دور ہوں. یہ بندہ جیسے ہی دنیا سے جائے گا، کیونکہ تزکیہ ہو چکا، اب اسٹیٹ اوے گیٹ پاس موجود ہے، سیدھا گرین کارڈ، جاؤ بھی جنت میں. اس کے لیے جنت کے دروازے، اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے، ادھر سے ہی اس کو جنت کے مزے. اور اگر اس بندے کو موت آ گئی اور اس نے تزکیہ حاصل نہیں کیا ہوا مگر کلمہ گو ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تزکیہ فرمائیں گے. آخرت میں تزکیہ کیسے ہوگا؟ جہنم ایک ہاسپٹل کا نام ہے. سمجھانے کے لیے یہ بات اب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ وہاں پر اس بندے کو داخل کر دیں گے. چنانچہ جب کوئی بندہ مرتا ہے نا، ہاسپٹل میں جانے کے لیے سب سے پہلے ایمرجنسی روم میں لے کے جاتے ہیں. اور ایمرجنسی روم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر سٹاف ہوتا ہے، وہ اس سے بہت ہی بریف سی ہسٹری لیتے ہیں، پھر کیا ہوا، اور فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں بھائی بڑے ڈاکٹر آئیں گے، وہ آپ کا پورا کیس اسٹڈی کریں گے اور پھر وہ ریکمینڈیشن دیں گے کہ آپ کو کس وارڈ میں داخل کرنا ہے. یہ فیصلہ وہ آ کے کریں گے. اس وقت تک ہم آپ کو یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. بالکل اسی طرح قبر آخرت کے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کی طرح ہے. جیسی بندہ قبر میں جائے گا نا، دو فرشتے سٹاف آ جائیں گے اور آتے ہی کوئک کوسچن 3 پوچھیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک. کتنے چھوٹے سوال ہیں، اور ان 3 کوسچنز کے پوچھنے سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا تھا، اور وہ فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے. قبر کے اندر اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلی ٹریٹمنٹ تو یہ کہ قبر کی دیوار اس کو دبائے گی. فزیو تھراپی. یہ تھراپسٹ سامنے بیٹھے ہیں نا، درد ہوتی ہے نا جب کسی جگہ دباتے ہیں اس کو ٹکا کے، تو قبر بھی اس کو دبائے گی. مگر کیسے دبائے گی؟ حدیث پاک نے فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جائیں گی، ایسے دبائے گی قبر. اور پھر کیا کرتے ہیں ایمرجنسی والے، وہ پھر انٹراوینس انجیکشن لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی اب مریض کو ڈراپ بائی ڈراپ یہ ملتا رہے گا جب تک ڈاکٹر نہیں آتا. قبر میں بھی اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا ایک اژدہا پائتھن متعین کر دیا جائے گا، اور وہ پائتھن اس کو بائٹ کرے گا، اور بائٹ کر کے اس کے اندر انجیکٹ کر دے گا اپنی پوائزن کو، اور وہ قطرہ قطرہ گیا. جب اس کی درد جو ہے وہ ختم ہوئی تو وہ پھر بائٹ کرے گا، پھر بائٹ کرے گا. وہ جیسے دنیا میں ڈراپ بائی ڈراپ انجیکشن جا رہا ہے نا، یہ قدرت کا انٹراوینس انجیکشن ہے. یہ اس کو ڈراپ بائی ڈراپ مل رہا ہے، تب تک ملے گا قیامت کے دن.